حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان آپ سیاہ فام تھے، آپ بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے، بغداد کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، تو بازار سے گزرتے ہوئے ایک ایسا شخص آپ کے سامنے آیا جس کا غلام بھاگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت لقمان کو اپنا غلام سمجھ کر پکڑ لیا اور اپنے گھر کی تعمیر کے لیے ان سے کام کروانا شروع کر دیا، اپنے گھر کی تعمیر کے لیے مٹی کھودنے کے کام پر ان کو لگا دیا۔ حضرت لقمان نے 1 سال تک مٹی کھودنے کا کام کیا۔ 1 سال بعد جب وہ بھاگا ہوا غلام جب واپس آیا، اس نے حضرت لقمان کو دیکھا، وہ حضرت لقمان کو جانتا تھا، وہ فوراً حضرت لقمان کے قدموں میں گر گیا اور قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا، عرض کرنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں، حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت لقمان نے اسے معاف کر دیا، اور وہ جو مالک تھا، غلام کا مالک تھا جس نے حضرت لقمان کو اس کام پر لگایا ہوا تھا، وہ حضرت لقمان کے مقام، آپ کے مرتبے کو جب وہ پہچان گیا، جب وہ جان گیا، وہ بھی حضرت لقمان کے قدموں میں گر گیا اور عاجزی سے معافی مانگنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے پہلے آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ جان لینا چاہیے تھا، پھر آپ سے کلام کرنا چاہیے تھا، حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ حضرت لقمان کہنے لگے کہ مجھے تمہارے اس کام سے کوئی گھاٹا نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھ سے اس سے بھی فائدہ ہوا ہے، مجھ سے اس سے بھی رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ حضور ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو فائدہ دے گئی، آپ کو کیسی رہنمائی اس سے حاصل ہوئی؟ حضرت لقمان کہنے لگے میں اس کام سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کبھی بھی اپنے ورکر کو، اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو کبھی بھی اتنی مشقت میں نہ ڈالو، کبھی بھی ایسے کام اس سے نہ کرواؤ جو وہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی اسے روحانی و جسمانی تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ حضرت لقمان کہنے لگے مجھے یہ چیز کا احساس ہو گیا ہے۔ حضرت لقمان کہنے لگے میرا بھی ایک غلام ہے جس سے میں ہر قسم کے کام کرواتا ہوں، یہ کام کر کے مجھے احساس ہوا کہ انسان کو اس کام سے کتنا روحانی و جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میں جب وہ کام کرواتا ہوں اس سے وہ بھی کتنا روحانی و جسمانی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہوگا، تو مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ کبھی بھی اپنے سے کم مرتبے والے کو اس سے زیادہ کے بوجھ میں نہ ڈالو، جتنا وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا اتنا بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ رحم دلی اور خدا ترسی ایسے اوصاف ہیں جس سے انسان بلند مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ جب تک کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو تو وہ دوسرے کی تکلیف کو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کی عظمت، انسان کی بزرگی اسی میں ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو سمجھے اور ان کی پوشیدہ تکلیفوں کو سمجھ کر اس کا احساس کرے، بجائے اس کے کہ جب وہ خود اس تکلیف میں مبتلا ہو تو تب اس کو احساس ہو۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام، انہوں نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی اپنے کم مرتبے والے کو مصیبت میں نہ ڈالو، مشقت میں نہ ڈالو۔ اگر تم ایسے انسان بن جاؤ گے، ایسے بزرگی والے انسان بن جاؤ گے کہ جو کسی کو کبھی مصیبت میں نہیں ڈالتا، تو تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔